illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک واقعے کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ ایک آدمی نے میت کو جانے سے روک لیا، جنازے کو روک لیا اور کہنے لگا مرنے والے کے اوپر میرے 15 لاکھ روپے باقی ہیں، 15 لاکھ روپے دے دو اور جنازے کو لے جاؤ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اکثر گھر والوں کو آپ نے قبرستان میں یا میت پر یہ اعلان کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ اگر آپ میں سے کسی کو ان صاحب سے یعنی جن کی موت ہو گئی ہے اگر کوئی لین دین کرنا ہو تو ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم یہاں بھائی، بیٹے، چاچا، تایا یا باپ موجود ہیں، اس کے لین دین کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی کو قرض ادا کرنا ہو یا کسی کو قرض لینا ہو ہم سے بات کرے، ہم لوگ ہر صورت میں اپنے اس گھر والے کے حصے کا قرض ادا کریں گے۔ آپ میں سے اکثر مرد ان باتوں کو جانتے ہوں گے کیونکہ تقریباً ہر دوسرے انسان کے سامنے یہ منظر ہو چکا ہوگا اور اکثر عورتوں کو بھی اس کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ لہٰذا دوستوں، ہم اپنے اصل واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ پاکستان کے ایک علاقے کا بتایا جا رہا ہے جہاں ایک ڈیرے دار بندہ فوت ہو گیا، اور آپ لوگ جانتے ہیں ڈیرے دار لوگوں کا لین دین بہت زیادہ ہوتا ہے، کتنوں سے پیسے لینے اور کتنوں کے پیسے دینے ہوتے ہیں، زمین جائیداد، بینک بیلنس، پراپرٹی، نہ جانے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ دوستوں، جب ڈیرے دار کا انتقال ہو گیا تو دور دراز سے لوگ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے، سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ غسل دینے کے بعد کفن دفن کا مرحلہ آ گیا۔ ڈیرے دار کی میت کو گھر سے اس کے بھائیوں اور بیٹوں نے اٹھایا اور قبرستان کی طرف لے کر چل پڑے۔ ابھی وہ گھر سے نکلے ہی تھے، اتنے میں سامنے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اپنے چال ڈھال اور لباس سے یہ آدمی کسی بھلے گھر کا معلوم ہو رہا تھا۔ سب کو محسوس ہوا کہ شاید ڈیرے دار کا کوئی دوست یا جان پہچان والا ہوگا، کسی دوسرے علاقے سے جنازے میں شرکت کے لیے آیا ہوگا۔ مگر جیسے ہی وہ شخص جنازے کے قریب ہوا، اس نے میت والی چارپائی کو پکڑ کر روک دیا اور اونچی آواز میں اعلان کرنے لگا مجھے اس آدمی سے 15 لاکھ روپے لینے ہیں، لہٰذا جب تک میری رقم نہیں مل جاتی تب تک میں شخص کا جنازہ پڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے بیٹوں سے پوچھنا شروع کیا آخر یہ کیا ماجرا ہے، جس پر بیٹے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے ہمارے باپ نے ہمیں کسی ایسی رقم یا قرض کی ادائیگی کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتایا تھا، لہٰذا ہم تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ بیٹوں نے اس آدمی کو پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ گاؤں والے بھائیوں کی طرف بھاگے، تمہارے بھائی کا جنازہ روک لیا گیا ہے، وہ شخص ایسے نہیں جانے دے گا جب تک کہ اس کا قرض واپس نہیں مل جاتا، لہٰذا اس کے بارے میں آپ لوگ غور کریں۔ ڈیرے دار کے بھائیوں نے بھی گاؤں والوں کو یہ جواب دے کر چلتا کیا اگر بیٹے ادائیگی کے لیے راضی نہیں ہیں آخر پھر ہم کیوں ادا کریں؟ کیا ہمارے پاس زیادہ پیسے ہیں؟ کیا ہمارے پیسے حلال کے نہیں ہیں؟ یہ سن کر گاؤں والوں کو بہت مایوسی ہوئی اور اب وہ لوگ آپس میں رائے مشورہ کرنے لگے۔ لوگوں نے اس شخص کی بڑی منت سماجت کی مگر وہ آدمی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے راستے سے ہٹنے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ شخص جنازے کو جانے دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا میری رقم ادا کر دو اور جاؤ، جہاں مرضی ہے لے جاؤ۔ بات اب دھیرے دھیرے پورے گاؤں میں پھیلنے لگی، لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی اور آخرکار یہ بات ڈیرے دار کے گھر تک بھی پہنچ گئی۔ اب تو پورے گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا مگر اس کے باوجود ڈیرے دار کے بیٹے قرض دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ خبر جب گھر میں ڈیرے دار کی بیٹی تک پہنچی تو اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ اس نے فوراً اپنے پاس موجود ساری نقدی اور تمام زیورات ایک گٹھری میں باندھ کر ایک رشتہ دار کو تھمایا اور کہا لے جاؤ اسے
उस शख्स को देकर ये कहना, ये सामान बेचकर अपने पैसे पूरे कर ले, मगर अभी एक मेहरबानी करे, मेरे बाबा के जनाजे को यूं सरे बाजार रुसवा न करे। ये गठरी उस आदमी के पास पहुंचा दी गई। ये मंजर देखकर गांव वालों को भी सुकून आ गया कि शुक्र है अब मामला रफा दफा हो जाएगा और बात खून खराबे तक जाने के बजाय डेरेदार की नमाज़े जनाजा अदा कर दी जाएगी। मगर गांव वाले अब भी हकीकत से अनजान थे। ये मंजर देखने के बाद वो आदमी दोबारा ऊंची आवाज में बोला, ऐ गांव वालों, ऐ डेरेदार के रिश्तेदारों, कान खोल कर सुन लो, मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आया हूँ बल्कि देने आया हूँ। ये सुनकर तो जैसे गांव वालों के पैरों तले जमीन निकल गई हो। वो शख्स बोला, अगर किसी से कर्ज लिया जाए और जिंदगी ही में वापस न कर पाए तो मरने के बाद उसके वारिस को ये रकम वापस कर देनी चाहिए। लिहाजा जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो सोचा, अगर सीधा मैंने पैसा देने की बात कर दी तो हर रिश्तेदार खुद को इनका वारिस कहेगा। लिहाजा मैंने यहाँ हकीकत जानने के लिए ये सारा खेल खेला और अब मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि डेरेदार के असली वारिस उसके बेटे या भाई नहीं बल्कि वो बेटी है जिसने अपने बाप की मैयत की बेहुरमती तक बर्दाश्त न की और अपना सब कुछ मुझे भेज दिया। अब मैं 15 लाख भी इनके बेटे या भाइयों के बजाय उनकी बेटी को पहुंचाऊंगा ताकि वो हकीकत में वारिस वाला किरदार अदा कर सके। दोस्तों, आज खुशियां और गम हमारे साथ हैं। हम अपने घर वालों के लिए और अपने लिए फिक्रमंद रहते हैं, मगर कल हम अपनी मौत पर बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और न हमें अपनी मैयत के बारे में कोई फिक्र होगी, क्योंकि हमारे घर वाले और दोस्त ये जरूरी कार्रवाई करेंगे। हमारे कपड़े हमसे उतरवा लिए जाएंगे, हमें गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और हमें अपने खूबसूरत घर से निकालकर वीरान कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाएगा। बहुत से लोग हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे, बल्कि बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब अपने जरूरी कामों को छोड़कर हमें दफनाने के लिए भी आएंगे। हमारी चीजें हमसे ले ली जाएंगी, किताबें, बटुआ, जूते, लिबास, घर, गाड़ी, हमारी दौलत, सब कुछ हमसे अलग कर दिया जाएगा। हमारी मौत के बाद दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुनिया का निजाम हमारे बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा जैसे आज चल रहा है। हमारी नौकरी पर दूसरा आदमी लगा दिया जाएगा। हमारी मौत के बाद जो सबसे पहली चीज हमसे छीन ली जाएगी वो हमारा नाम होगा। मौत के बाद लोग कहेंगे, मैयत कहाँ है? यहाँ पर हमारा नाम नहीं लिया जाएगा। जब नमाज़े जनाजा का वक्त होगा, लोग कहेंगे, जनाजा कहाँ है? यहाँ भी हमारा नाम नहीं लिया जाएगा। जब हमें कब्र में उतारने का वक्त आएगा, लोग कहेंगे, मैयत को ले आओ। यहाँ पर भी हमारा नाम नहीं लिया जाएगा। मरने के बाद नाम सिर्फ उनका होगा जो नेक होंगे, नमाजी होंगे, परहेजगार होंगे, अल्लाह का खौफ जिनके दिलों में होगा, जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करते होंगे, जिनकी जिंदगी तबीयत वाली नहीं शरीयत वाली होगी, जो नेक और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार होंगे। नाम बस उन्हीं का होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें।